ہی بول سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کی کمالات، آپ کے معجزات اتنے ہیں کہ کوئی انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف کے اس قدر بے شمار ہونے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی مخلوق میں کسی شخص کے اگر بہت سے کمالات ہوں، اس کے بہت سے اسکلز ہوں، اس نے بڑی مہارت حاصل کی ہو، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے بڑی صلاحیتیں ہوں، بڑے ہنر ہوں، جب ان کا شمار کروایا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کے اسکلز اور اس کی خوبیوں کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اور کسی شخص کی خوبیوں کی انتہا ہو جانا، صفات کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مخلوق کے علم کے اعتبار سے آپ کے اتنے اوصاف ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس فلسفے کو تمام فرمایا، آخر میں ایک اسلامی نظریہ اور قرآن و حدیث کا خلاصہ بیان کیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ امام احمد رضا خان نے اپنے کلام کی انتہا اس عقیدے پر کر دی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات دیکھے جائیں، آپ کے فضائل دیکھے جائیں، آپ علیہ السلام کا بدن اقدس کا معاملہ دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خصائص عطا فرمائے ہیں جو دیگر انبیاء کی سیرت میں بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ علماء کرام نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور مختلف اعتبارات سے پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصیات کو جمع کیا گیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال اقدس کو دیکھا جائے تو وصال اقدس کے اعتبار سے، یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے اعتبار سے بھی رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بڑی شان عطا کی ہے، بڑے خصائص عطا کیے ہیں جو دیگر افراد کی سیرت میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں اس بات کو درج کیا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بخار ہوتا، بخار جب بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا تو پیارے آقا علیہ السلام کو دو آدمیوں کی طرح بخار ہوتا، یعنی دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنی شدت کا بخار پیارے آقا علیہ السلام کو ہوا کرتا، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا اجر و ثواب بھی دگنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک خصوصیت بیان کی گئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے مرض وفات کے حوالے سے آپ کی ایک خصوصیت، آپ کی ایک شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وحی کے امین سید الملائکہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی عیادت فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 دن رہتا ہے۔ یہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری سے پہلے لگاتار 3 دن اللہ تبارک و تعالی کا معصوم فرشتہ جبریل آپ کی عیادت کرتا ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص صغرا بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبُّهُ جبریل،
کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو پیارے آقا علیہ السلام کی طرف بھیجا، ثلاثت ایام 3 دن تک، فی مرضہ نبی پاک علیہ السلام کے مرض وفات میں، یسألہ عن حالہ جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کی عیادت فرماتے اور آپ علیہ السلام کا حال دریافت کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان ہے کہ فرشتوں کا سردار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عیادت کے لیے حاضری دے رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام سے اذن اور اجازت چاہی کہ نبی پاک علیہ السلام اگر اجازت عطا فرمائیں گے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کی روح قبض فرمائیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے جو دیگر انبیاء کی سیرت میں بھی نہیں ہے، یعنی حضرت ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کسی نبی سے بھی ان کی وفات سے پہلے ان سے اجازت نہ چاہی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت پر مقرر فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عاجزانہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں تحریر کرتے ہیں کہ استأذن ملک الموت علیہ ولم یستأذن علی نبی قبلہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت نے اجازت چاہی اور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ ملک الموت نے کسی نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان سے اجازت چاہی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اور یہ ساری کائنات نبی مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس دن دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس دن مدینہ منورہ کی ہر شے تاریک ہو گئی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں خاصے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، یعنی جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس دن مدینہ منورہ کی ہر شے روشن ہو گئی۔ آپ کے مبارک نورانی قدموں کی برکت سے مدینہ منورہ کی ہر شے جگمگا اٹھی۔ لیکن یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نبی پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو اس دن مدینہ منورہ کی ہر شے تاریکی میں ڈوب گئی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیات میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد جب آپ علیہ السلام کو غسل دیا گیا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ کی مبارک قمیص ہی میں غسل دیا گیا، ورنہ عام طور پر جب وفات ہوتی ہے تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک قمیص ہی میں آپ کو غسل دیا گیا۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں ذکر کرتے ہیں کہ من خصائصہ انہ غسل فی قمیصہ، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی مبارک قمیص ہی میں غسل دیا گیا۔ اب غسل کی کیا کیفیات ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے اہل بیت کے افراد نے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا اور اس خدمت کو بجا لائے۔ ان میں سر فہرست علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ان کو غسل ولادت نبی پاک علیہ السلام نے دیا، اور جب پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے وصال فرمایا تو پیارے آقا علیہ السلام کو غسل وفات یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غسل مبارک کے وقت کی جو کیفیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ عام طور پر جس طرح لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ان کو غسل دیا جاتا ہے، اس وقت کی جو کیفیات ہوتی ہیں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ بالکل جدا ہے۔
کئی علماء کرام نے اس روایت کو ذکر کیا اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں اس روایت کو ذکر کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاء شریف میں جو روایت ذکر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں غسلت النبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات دیا، فذهبت انظر ما يكون من المیت۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ جس طرح عام طور پر لوگ وفات پاتے ہیں اور دنیا سے جانے والے کے جسم کو نہلانے کے وقت جو معاملات ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی شے تو نہیں پائی گئی، لیکن ارشاد فرماتے ہیں فلم اجد شیئا، میں نے وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہ پایا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نظیف اور طاہر ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ جب میں نے ایسا کوئی معاملہ نہ دیکھا فقلت، تو میں نے یہی کہا کہ طبتا حیا و میتا، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زندگی بھی طیب و طاہر ہے اور آپ کی ممات یعنی آپ کا دنیا سے وصال فرمانا بھی پاک و صاف ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو پاک صاف ہی پیدا فرمایا، ساری ظاہری حیات بھی آپ کی پاکی میں گزری، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب کو پاک کرنے والے ہیں، اور جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طیب و طاہر ہیں۔ صرف معاملہ یہاں تک موقوف نہیں ہے، آگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ وَسَطَعَتْ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ نَجِدْ مِثْلَهَا قَطُّ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا اس وقت اتنی شاندار مہک آئی، خوشبو آئی، ایک عجیب و غریب عمدہ اور دلوں کو فرت بخشنے والی خوشبو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال پرملال کے بعد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دینے کے بعد ظاہر ہوئی۔ فرماتے ہیں وَسَطَعَتْ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ نَجِدْ مِثْلَهَا قَطُّ، یعنی بدن اقدس سے ایسی خوشبو نکلی، فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے وہ نہ پائی تھی۔ اور تقریباً اسی طرح کے کلمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر بوسہ دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی کیفیات کا اظہار کیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے تمام تر معاملات سب سے جدا ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شانوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اس کا پورا طریقہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے وصال فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ شریف پر جو نماز کا معاملہ ہے وہ بھی سب سے جدا ہے۔ اس حوالے سے مختلف طرح کی روایات ہیں۔ بعض علماء کرام نے تو یہ ذکر کیا کہ جو مروجہ نماز ہے وہ ادا نہ ہوئی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت اور شان کا اظہار کرنے کے لیے فردن فردن مختلف مسلمان صحابہ کرام مرد و خواتین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مقدسہ میں حاضر ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا جو طریقہ ہوتا ہے اسی کے مطابق یہ معاملہ ہوا، لیکن اس میں کسی نے امامت نہ کی بلکہ فردن فردن صحابہ کرام اور اس وقت کے جو عاشقان رسول تھے وہ اس سعادت کو پاتے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں حاصل کرتے گئے۔ ایک روایت المستدرک علی الصحیحین میں اس حوالے سے ملتی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میرے غسل اور کفن مبارک سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے سریر مبارک یعنی مبارک چرپائی پر رکھ کر حجرہ مقدسہ سے باہر چلے جانا۔ سب میں پہلے یعنی سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر صلات کریں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے سارے لشکروں کے ساتھ پھر گروہ گروہ میرے پاس حاضر ہو کر مجھ پر درود و سلام عرض کرتے جاؤ۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کو حاصل کیا گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق، بعض علماء کرام کی تحقیق کے مطابق فردن فردن صحابہ کرام نے آ کر نماز کا سلسلہ کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم
کی تدفین کا جب مرحلہ آیا تو صحابہ کرام میں اس حوالے سے مختلف آراء دی گئیں۔ بعض کا یہ کہنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا مزار پر انوار مسجد نبوی ہی میں بننا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جنت البقیع میں جہاں دیگر صحابہ کرام کے مزارات ہیں وہاں نبی پاک علیہ السلام کا مزار پر انوار بننا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، یہ فرمان سنا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو نبی بھی جس مقام پر وصال کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا جس مقام پر وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کا مزار بنایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق پھر نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ مقدسہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اور جس مقام پر پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اسی مقام پر پیارے آقا علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی تدفین کا مرحلہ ہوا۔ تو یوں دیکھتے جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے اعتبار سے بھی آپ کی کئی خصوصیات ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک عظمت و شان جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو ان کی ملکیت کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ مال وقف کی طرح رہتا ہے، اور بخاری شریف کی روایات بھی اس مضمون کے حوالے سے موجود ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور میراث یعنی وراثت کے طور پر کچھ نہیں چھوڑا۔ جو کچھ آپ علیہ السلام نے چھوڑا وہ صدقہ و وقف تھا، اور اس کا مصرف وہی تھا، یعنی اس کے استعمال کے مقامات وہی تھے جو آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ گروہ انبیاء کی عظمت و شان بھی ظاہر فرمائی کہ اللہ کے انبیاء جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو بظاہر درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کرام کی ملکیت میں جو مال ہوتا ہے وہ مخلوق کے لیے، مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث پاک ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے انبیاء کرام کے اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف ہی میں کتاب الفرائض میں یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت کرتی ہیں، اور الفاظ بھی تقریباً وہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم وارث نہیں بناتے، ہمارے مال کا بظاہر کوئی وارث نہیں بنتا، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات محدثین کرام نے، شارحین نے بیان کی ہیں کہ انبیاء کرام کے مال کو وراثت کے طور پر تقسیم کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس کی ایک شاندار ایمان افروز وجہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں تحریر کی ہے۔ اس طرح کی روایات کو ذکر کرنے کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے نبیوں کا مال وراثت کیوں نہیں بنتا، اس کی وجہ کیا ہے۔ چند حکمتیں بیان کرنے کے بعد علامہ سیوطی بیان کرتے ہیں وَمِنْهَا، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انہم احیاء، کہ اللہ کے انبیاء حیات ہیں، زندہ ہیں، صرف وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک لمحے کے لیے وفات طاری ہوئی، پھر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی۔ انہم احیاء، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، والحی لا یورث، اور زندہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کا مال جب تک انسان زندہ ہے اس کی اپنی ملکیت میں رہتا ہے، کسی کو بھی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی انسان مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو انسان کی ملکیت سے اس کا مال نکل کر پھر اس کے شرعی وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ ترکہ بن جاتا ہے، وہ وارثوں کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام حیات ہیں تو حیات جو ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے، اس کا مال اسی کی ملکیت رہتا ہے، کسی کی میراث نہیں بنتا، ورثاء کا حق نہیں بنتا۔ تو یہ انبیاء کرام کی عظمت و شان ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اور بھی کئی خاصوں کو
محدثین کرام نے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عظمتوں اور ان شانوں کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر ہی دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور قبر و حشر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔